السلام علیکم جی، میرا نام ہے رستم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ سہیل بڑاج کہتے ہیں عمران خان کو پتا ہے کہ الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ صرف حکومت کا نہیں ہے، اس فیصلے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ عمران خان کی مقبولیت قبولیت کے بغیر انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ عامر متین نے ٹویٹ کیا ہے سوال، شہباز شریف جیسا سمجھدار بلی کیوں دے گا جبکہ واضح ہے کہ شریکوں کی خواہش کے مطابق نااہلی ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ صبح تک عقل آ جائے اور وہ عدالت کے آگے لیٹ جائیں۔ پیچھے خاندانی کھائی ہے پر آگے سیاسی موت۔ یہ ایک کٹھن رات ہے، آپ اور ہم سو جائیں گے مگر پی ایم کے لیے سونا مشکل ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگر عمران خان کا رویہ یہی رہا تو 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے تمام ججز کو دعوت ملی تھی، اسپیکر نے یقین دہانی کرائی تھی، سیاسی تقاریر کی بجائے آئین اور اس کے بنانے والوں پر بات ہوگی۔ عدلیہ کے فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا، میں نے وہ جگہ خود نہیں چنی تھی۔ سہیل بڑاج کہتے ہیں حکومت 14 مئی کو الیکشن نہیں کرائے گی اور نظر آ رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت کو الیکشن نہ کرانے پر فوج کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ الیکشن نہ کرانے پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، اس لیے سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے لیے حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ عدنان عادل نے ٹویٹ کیا ہے میں نے 1970 کی دہائی سے اب تک ملک میں اتنی مہنگائی بے روزگاری نہیں دیکھی جتنی گزشتہ 1 برس میں۔ خلیل الرحمان قمر نے ٹویٹ کیا ہے آئین کی لاش پر کھڑے ہو کر انتہائی مقدس ایوان میں بے حرمتی اور پامالی کے 50 سال مکمل ہوئے، ہم سب منہ دیکھنے والوں کو مبارک۔ طارق متین نے ٹویٹ کیا ہے یہ جو نواز لیگ کا رویہ ہے کہ کسی کا باپ بھی الیکشن نہیں کروا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو باپ پر بھروسہ ہے۔ حسین حقانی کہتے ہیں جنرل باجوہ سے پوچھیں کہ وہ مجھے کیوں ملنے آئے تھے۔ سہیل بڑاج کہتے ہیں عمران خان جتنے مقبول ہیں اس کی وجہ سے الیکشن ڈے کو مینج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرانے کا رزق نہیں لے رہے۔ علی نواز ایوان کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر صرف ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ 1 برس میں پی ڈی ایم کا کوئی ایک بھی رہنما الحمدللہ بیمار نہیں ہوا، ہمارے دور میں تو مسلسل بیمار ہی رہتے تھے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آپ کو 2 سال میں یہ چہرے نظر نہیں آئیں گے جو اس وقت اقتدار کی دوڑ میں جتے ہوئے ہیں، کوئی اور سیاست ہوگی، کوئی اور نظام ہوگا، کوئی اور لوگ ہوں گے، لیکن آپ جو سبق دے رہے ہیں تو پھر کوئی ٹیکس کا قانون بھی کوئی کیوں مانے، ٹریفک کا قانون کوئی کیوں مانے۔ اعتزاز حسن کہتے ہیں حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بلا کر یہ تاثر دینا کہ ان کا ایک گروپ ہے اور وہ گروپ حکومت کے ساتھ ہے، یہ پوری سپریم کورٹ کے لیے شرمندگی اور ہزیمت کا باعث بن سکتا ہے۔ چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگنے والوں نے سینئر ترین جج کو حکومتی بینچز پر بٹھا کر تاثر دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے حق میں ہے۔ عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا ہے یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس جوڈیشنل کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے جس نے زرداری صاحب کے دور میں میمو گیٹ سکینڈل پر تحقیقات کے بعد اسے حقیقت قرار دیا تھا، آج اسی زرداری کے ساتھ بیٹھے بھاشن سن رہے ہیں۔ اس وقت بھی نواز شریف، اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موقف ایک جیسا تھا۔